مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ چاہیں تو نیت دل میں نیت تو ضروری ہے، چاہیں تو پھر ساتھ میں زبان سے بھی کہہ دیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور نیت ثواب کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے رضا کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ہفتہ وار سلسلہ جاری ہے۔ چند نیتیں اور اضافہ کر لیں، اور آپ نے ہو سکتا ہے نیت کر لی ہو، نہیں کی ہو تو کرنی چاہیے۔ جتنی نیتیں ہوں گی اچھی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو آپ کا ذہن بنتا ہو تو یہ نیتیں بھی شامل کر لیں۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر، دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے بھی ٹیک لگا کر بیٹھے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک، یعنی اعلانات وغیرہ صلاۃ السلام پڑھ کر ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کر کے لوگوں سے، حاضرین سے ہاتھ ملاؤں گا، اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتے نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد حمزہ۔ میرا آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچرے کے لیے گورنمنٹ کی منظور شدہ جگہ اپنی مکان سے دور ہو تو بعض لوگ اپنی سہولت کے لیے کسی کی بند دکان، مکان یا جگہ پر کوڑا ڈال دیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا، اور ان لوگوں کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ بالکل یہ غلط ہے، اور لوگوں کی حق تلفی ہے۔ کسی کی دکان کو آلود کر دینا، کسی کے مکان کا رستہ بند کر دینا، یا سڑکوں پر ڈال کر حقوق عامہ تلف کرنا، یہ سب ناجائز کام ہے، ان سے بچنا ہوگا۔ خود آپ کے گھر پہ کوئی کچرا ڈالے گا، آپ کے گھر کے قریب کچرا ڈالے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو مومن وہ ہے جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے، تو اس لیے وہ بالکل کسی کے گھر کے آگے کچرا نہ ڈالا جائے، اپنی وہی مخصوص جگہ جو ہے گورنمنٹ کی وہیں کچرا ڈالا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام فیاض الدین صدیقی قادری ہے۔ میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے، رمضان میں جو روزے شریف ہیں اس کی اگر
قضا ہو جائے بیچ میں تو اس کے لیے میری رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. روزے قضا ہو جائیں، غالباً یہ روزے قضا ہو جائیں کہا ہے تو روزے قضا ہیں تو روزے رکھ لیجئے. عید کے بعد اور 5 دن جو ہیں، بقرعید کے 4 دن ہوتے ہیں اور میٹھی عید کا 1 دن، یہ 5 دن کے روزے یہ حرام ہے. اس کے علاوہ سارا سال جب بھی چاہیں آپ قضا کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کیا علاج کے لیے گلے میں مقناطیس میگنیٹ پہن سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ اس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے اس کو کہ اس کے پہننے سے اگر بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے تو سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہے، تو اس کا پتہ مجھے نہیں ہے. ویسے میگنیٹ یوں ناپاک نہیں ہے، اگر کوئی پہن لے گا تو نماز پر اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ساجد ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، نماز میں امام صاحب رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور مقتدی پہلے ہی سجدے میں چلا جائے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ کیا اس طرح مقتدی کا کرنا درست ہے؟ سجدے میں پہلے چلا گیا، غلط تو کیا اس نے، اور نماز بہرحال ہو جائے گی. ہاں تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو ہے نا، یہ اگر امام سے پہلے کسی نے اپنی پوری کر لی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی اس کی. تو اس لیے تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نا نماز شروع کرنے کی، تو اس میں یہ بہتر طریقہ یہ کہ اگر ہے بھی پہلی صف میں اور بالکل اٹینشن ہے نماز کے لیے، تب بھی امام جب اللہ اکبر کہے تو امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب بر پر پہنچے تو اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنی اللہ اکبر شروع کرے. تو بر میں چونکہ با پر مد تو ہے نہیں تو بر فوراً ادا ہو جاتا ہے. تو یوں اگر کہے گا نا مقتدی اللہ اکبر اپنی امام کے بر پر، تو یہ مت امام سے آگے اس کی تکبیر ختم نہیں ہوگی. بر شرط نہیں ہے، بر پر یہ لکھا ہے کہ بر پر کہیں گے تو وہ خطرہ ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ امام سے پہلے اللہ اکبر اپنی ختم نہ ہو، یہ مقتدی کو خیال رکھنا ہے. حضور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے امام صاحب کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور بعض امام اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں یہ اللہ اکبر جب کہہ کر سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ تکبیر جو ہے نا یہ اس وقت نہیں کہہ رہے ہوتے جب یہ جانا شروع کرتے ہیں. یہ جیسے کہ جائیں گے اور جب بالکل سجدے کے قریب ہوں گے تو ان کی آواز آئے گی اللہ اکبر، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی پیچھے جو مقتدی ہے اسے امام صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا مگر امام صاحب کی تکبیر کہی نہیں گئی ہے اور امام صاحب کے ساتھ ہی وہ رکوع سجدہ کر رہا ہے اور پھر آواز اس کو لیٹ ہی آئے کہ ڈیفینیٹلی امام صاحب تو بالکل سجدے کے قریب جا کر رہے، تو وہ جو چھوٹا ہے امام صاحب سے تو اس میں پھر مقتدی کیا کرے؟ اس کا وہ تکبیر تحریمہ اور اس کا مسئلہ الگ ہے. الگ ہے، وہ الگ ہو گیا، وہ جو تھا وہ تو الگ ہی ہے. اچھا اس میں ایسا ہے کہ امام کی تکبیر سننا، آواز سننا، یہ مقتدی کے لیے شرط نہیں ہوتا. مقتدی امام کو دیکھ دیکھ کر بھی اپنے انتقالات نقل و حرکت کر سکتا ہے، آنا جانا. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ کہ امام صاحبان معلومات کی بعضوں کو کمی ہوتی ہے تو وہ واقعی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پورا یا تو رکوع کے بعد پورا کھڑے ہو جائیں گے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے. یہ غلط طریقہ ہے، سنت نہیں ہے ایسا کرنا. سنت یہی ہے کہ جیسے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے تو رکوع میں جب سر اٹھانے کی کیفیت جیسے ہی بنے اس کی تو سین شروع ہو سمع اللہ لمن حمدہ، سین اور اس کے اٹھنے کی کیفیت دونوں اکٹھی شروع ہو اور حمدہ کی ہا اس حال میں اس کی پوری ہو گئی، یہ پورا سیدھا امام یا کوئی بھی ہو نماز پڑھنے والا وہ کھڑا ہو چکا ہو. اب اس کے لیے پوری پریکٹس کرنی پڑے گی، ایک دم سے آ نہیں جائے گا. اب وہ باقی سب چیزیں سیکھتے ہیں ہم لوگ، نماز ہی تو نہیں سیکھتے. جو جنت کی کنجی ہے یہ تسلیم کرتے ہوئے بھی تو کنجی تو سیٹ ہونی چاہیے نا، بالکل ایکوریٹ. بہرحال تو اسی طرح تکبیر بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور تکبیریں سے رکوع کی تکبیر
تو رکوع میں جانے کے لیے جیسے ہی اس نے جھکنا شروع کیا تو الف اللہ اکبر کا شروع ہو، اور جیسے رکوع میں پورا پہنچا تو را اس کا وہ را بولے، یہ اللہ اکبر کہتے یہ پورا اس طرح کرے. تو یہ اس کی بھرپور پریکٹس کرنی پڑے گی، اور دو کم از کم دو بھائی اسلامی بھائی مل کر بھی ایک دوسرے کو آواز سے کریں اور وہ ایک دوسرے کی اس پہ تربیت کریں تو یہ شاید مزید آسان ہو. تو نماز کا کورس کر لیں، فیضان نماز کورس کر لیں تو اللہ کرے گا تو یہ چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی. اچھا، اگر سجدے میں پہلے چلا گیا امام سے تو اگر امام کے آنے سے پہلے ہی اس نے سر اٹھا لیا تو کیا حکم ہوگا؟ امام اچھا امام سے وہ تو سجدہ پورے کا پورا الگ ہو گیا. جی، دوبارہ کرے گا سجدہ، وہ دوبارہ سجدہ کرے امام کے ساتھ شامل ہوگا، اور قصدن کیا تو گناہگار بھی ہوگا. گناہگار بھی ہوگا. جان بوجھ کر اس طرح کرے تو گناہگار ہوگا. تو امام کے آگے پیچھے سر جو نہ اٹھایا جائے. ایک واقعہ جو ہے محدث صاحب کا، بہار شریعت حصہ تیسرا پیج نمبر 560، بخاری و مسلم وغیرہ ہما ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کا سر گدھے کا سر کر دے. بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، مگر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے. مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا. جب زمانہ دراز گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی بہت خواہش ہے، یعنی امام نووی کو حدیث کی بہت خواہش ہے، استاد نے جب دیکھا تو ایک روز پردہ ہٹا دیا. دیکھتے کیا ہے کہ ان کا منہ گدھے کا سا ہے. انہوں نے کہا صاحبزادے امام پر سبقت کرنے سے، امام سے پہل کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اس سے مستبعد یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس سمجھا. یعنی مجھے اس حدیث کی صحت میں، کیونکہ دوسرے بعض راوی اس میں اچھے نہیں تھے اپنی جو شرائط ہیں اس کے مطابق، تو اس لیے میں سمجھا کہ شاید یہ حدیث اتنی وہ نہیں ہے قوی، تو اس لیے میں نے جانا، اب اس کو مستبعد جانا اور میں نے امام پر قصداً سبقت کی، جان بوجھ کر میں امام سے آگے سر اٹھایا تو میرا منہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستبعد جانا، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ گدھے کے چہرے کی طرح کر دیا جائے. تو اس بنیاد پر انہوں نے، یعنی چونکہ مسخ دوسری روایتوں کے اندر منع ہے کہ نہیں ہوگا، تو یہاں پر انہوں نے یہ حدیث کے معنی کو بعید سمجھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ پھر ایسا ہو گیا. اس میں ماشاءاللہ ہمیں بارے شریعت کی باتیں پتہ چلی اور بزرگوں کی باتیں. اس سے یہ بھی ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات میں کس قدر سبق بھی ہوتا ہے اور بزرگ کس قدر اس چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے تعلق سے بھی حضور یہاں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی ہماری سوچ ہونی چاہیے. اصل حدیث جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو مطلب حرف آخر ہے، اس پر تو نہ کسی کو کلام بھی کوئی کرتا ہی نہیں، کلام کر بھی نہیں سکتا. اصل جو جن کے ذریعے جن ذرائع سے وہ حدیث پہنچی نا، سرکار کا ارشاد، راوی تو راوی در راوی اس سے سنا، اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس سے، تو ان راویوں کا کردار جو ہے نا اس کو دیکھنا ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں کہ بہت پرفیکٹ، متقی، پرہیزگار، حافظہ بالکل ٹناٹن مضبوط، تو ان کی روایت بھی مضبوط ہوتی ہے. پھر اب ان کا کوئی نام لے کر دوسرا بولے تو اب اس کا حافظہ یا تو کمزور ہوتا ہے یا بعض اوقات وہ جھوٹ بولنے سے متہم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو اس طرح کا مطلب بعض خرابیاں جن کے بارے میں مشہور ہو جاتی ہیں
تو ان راویوں کا اعتبار کرنے کے تعلق سے پھر گفتگو ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ پورا وہ ہے نا وہ اسماء الرجال، یہ پورا ایک علم ہے. تو یوں روایت پر کلام ہوتا ہے، نہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نعوذ باللہ وہ غلط ہو سکتا ہے، یا سرکار نے غلط فہمی میں فرما دیا، معاذ اللہ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور سوچے گا یا اگر معاذ اللہ ایسا کلام کرے گا تو اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. میرے آقا نے جو فرمایا، جو کیا، سب حق حق حق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے. ہمارے پیارے آقا آخری نبی ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد. میرے اہل سنت، میں نے اس سال سارے روزے رکھے ہیں. میرا آج قرآن پاک ختم ہوا ہے. میں اس کا ثواب آپ کو پیش کرتی ہوں. میرے اور گھر والوں کے لیے مدینے کی دعا فرما دے. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، رمضان کی یادیں. مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باب العالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. جاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا فطرہ ادا نہیں کیا اور وہ عید کی نماز ہی پڑھ چکا تو وہ اب اپنا فطرہ کب تک ادا کر سکتا ہے؟ عید الفطر جس پر فطرہ واجب ہو گیا نا، تو عمر بھر وہ جب بھی فطرہ ادا کرے وہ ادا ہی ادا ہے. لیکن جس پر واجب ہے اس کو ذرا بلا وجہ تاخیر نہ کرے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جلدی جلدی اپنا یہ جو واجب ہے یہ ادا کر لے. تو یہ عید میں نہیں کر سکا تو اب کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت ایک سروس ای میل استخارہ کے نام سے کام کر رہی ہے، جس پر ماہانہ کم و بیش 16,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بذریعہ ای میل استخارے کرواتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں الحمدللہ عز و جل. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ایک سوال عرض یہ ہے کہ لوگ جو استخارہ کرواتے ہیں ایک ہی استخارہ کئی مرتبہ استخارہ کرواتے ہیں اور مختلف جگہوں سے بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو امیر علیہ سنت سے عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک استخارہ کروانے کے بعد جب اسی چیز کا دوبارہ استخارہ کروانا ہو تو کتنے ٹائم کے بعد، کتنے وقت کے بعد یہ استخارہ کروانا چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 2-4 جگہوں سے استخارے کروا لیے اور بعض اوقات جوابات مختلف آ جاتے ہیں، اشارے مختلف مل جاتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں استخارے کے کس جواب پر عمل کیا جائے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا
کہ استخارہ کتنی مرتبہ کروانا چاہیے؟ ایک دفعہ کروائیں یا بار بار استخارے کروانے چاہیے؟ اب بعض لوگ ہوتے ہیں مطلب ان کو چین نہیں پڑتا. میں یوں مسکراتا ہوں، اس کا واسطہ مجھے بھی پڑتا ہے. جیسے کہ بعض کیا اپنا جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے ذریعے بھیجیں گے صوتی پیغام، اس کے ذریعے بھیجیں گے. اب بھی یار انسان اس جواب دے گا، اس کے ذریعے بھیجیں گے. اب میں بھی کنفیوز ہوتا، میں اگر ان کے ذریعے بھیجتا ہوں تو جو دو ذرائع دوسرے آئے ہیں تو وہ ذرائع یہ سوچیں گے کہ یار الیاس نے اس کو جواب ہی نہیں دیا. تو یہ مطلب اس میں بھی ہے نا یک در گیر و محکم گیر، کہ پیغام بھی اگر کسی کو بھجوانا ہے نا ایک کے ذریعے سے بھجوائے. احتیاطاً دوسروں کے ذریعے بھجوائیں گے نا. تو مجھے ایک اس میں سمجھانے کے لیے چٹکلا یاد آیا کہ وہ صبح عید کا دن تھا. اب وہ جو امام صاحب نے یا خطیب صاحب جنہوں نے عید پڑھانی تھی انہوں نے جو نیا لباس سلوایا تھا نا تو وہ رات کو سل کر تو آ گیا، لیکن وہ اس کا جو پائنچے جو تھے نا ٹخنے سے نیچے تھے. اب امام صاحب پریشان ہوئے کہ ٹخنے سے نیچے ہوں لوگ کیا بولیں گے، ٹخنے سے نیچے امام صاحب نے پاجامہ پہنا ہے. تو انہوں نے اپنے جو بچوں کی امی سے کہا کہ اس کا بس وہ 4 انگل کاٹ دینا پاجامہ. پھر یوں ہوا کہ اب یہ پتہ نہیں کرے گی نہیں کرے گی، بھول جائے گی تو اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ بیٹی تم اس کا 4 انگل کم کر دینا. پھر اس نے سوچا کہ اب پتہ نہیں یہ بھی مصروف ہیں. میری ماں جو ہے نا یہ بہت ایکٹیو ہے، بڑی فکر والی ہے. امی آپ 4 انگل کم، سب کو الگ الگ سے اس نے کہا. اب صبح جو اس نے پاجامہ نکلا تو پاجامہ نہیں تھا، وہ نیکر بن گئی تھی. سب نے 4 انگل کم کیا تو بیڑا پار ہو گیا اس کا. تو یہ سمجھانے کی مثال ہے کہ وہ ایک کو کہہ دیا نا تو کافی ہے. اب انڈرسٹوڈ ہے کہ استخارہ آپ نے ایک سے کروا لیا، اب رزلٹ آیا، اب دوسرے سے اس نے رزلٹ بتایا، جو بھی بتایا دوسرے سے کروایا، اس نے کچھ اور بتایا. آپ تو ہوئے کنفیوز، اب کیا ہوگا، اب کیا کریں. اب ایک نے بتایا کہ اثرات ہیں، دوسرے سے استخارہ اس نے کہا نظر ہے، اور تیسرے سے استخارہ کر رہا اس نے کہا بیماری ہے. اب آپ تو گئے نا کام سے کہ عمل کس پر کریں، تو اپنے اوپر کیوں مصیبت لیتے ہیں یار. یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لیں، جو آپ کے نصیب جو ایک سے کرا تو اس پر عمل کریں. کیونکہ یہ استخاروں کے ذریعے یقینی علم تو حاصل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ظنی ہے. تو استخارہ کرانا چاہیے، مطلب حدیثوں میں بھی اس کے مطلب ہے کہ ترغیب موجود ہے. لیکن ویسے ہی عرض کر دوں کہ یہ وہ ذریعہ نہیں ہے جس سے یقینی طور پر غیب کی بات معلوم پڑ جائے. یہ ایک مشورہ ہے، سمجھے، اس طرح کا. اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہنا، استخارہ کرنا. ابھی حدیثوں کے استخارے تو عام طور پہ عاملین کرتے نہیں ہیں، یہ اپنے حساب سے کئی طریقے رائج ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک ہی طرح کریں. اور پھر یہ کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کروانا، یہ بھی مطلب سب وہ استخارے مفت ہوتے ہیں نا، اس لیے کرواتے ہیں، اس سے پکڑا اس سے پکڑا. جس دن یہ بابا جیوں نے سب نے چارج کا بورڈ لگا دیا نا تو اس دن نکاح پڑھانے کا چارج انہوں نے کتنا، اب تو 5-10 ہزار روپے ہوتا ہوگا. تو 2-3 جنوں سے اس نکاح کوئی نہیں پڑھوائے گا، ایک ہی سے پڑھوائے گا. ارے یارو کو بھول ہو گئی ہوئی تو قاضی صاحب سے پتہ نہیں، نکاح ہے نا بہت بڑا کام ہے، نکاح اور حرام حلال بڑے مسئلے ہیں، چلو یار اس سے پڑھا لیتے ہیں. تو مفت ہوتا تو شاید یہ بھی لائن لگا دیتے. تو اس لیے استخارہ بھی ایک سے کروانا یہی مفید ہے. ڈاکٹر بھی ایک ہی ہو جس سے علاج کروائیں، کہ ڈاکٹر کو ہماری طبیعت پتہ چلے کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی. بابا جی بھی ایک ہی ہو کہ اس کو ہماری کیفیات پتہ ہوتی ہیں، کہ ہمارے کو کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے یا ہم وہم کے مارے دوڑے پھرتے ہیں. کئی لوگ وہم ہی ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کا علاج اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیں کہ مجھے فلاں چیز ہے، دیٹس آل. اسے علاج ہو گیا، تعویذ بھی ہو گیا، دم بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا، دھاگا ہو گیا، اس کا سب کام ہو گیا. لیکن مارے پھرتے ہیں تو کوئی کچھ دے گا، کوئی کچھ دے گا، کوئی کچھ دے گا، اور کام خراب. آپ کو یاد ہوگا ایک پڑھے لکھے
और कारोबारी शख्स, इनकी पोजीशन हो गई थी आउट, और जैसा लगा था जैसे कि नींद पागल जैसा आदमी हो जाता है, नींद नहीं आ रही थी, सो नहीं रहे थे, बहुत पोजीशन थी। तो किसी के पास पहुँचे थे तो इन्होंने कह दिया जादू है वगैरह वगैरह करके। तो इनके साथ जो साथी थे तो उन्होंने कहा यार हज़रत साहब से बात करा दो, यार हज़रत साहब से करा दो, वो आपके हैं मुरीद। तो पीर कॉलोनी में आपका मकान था, तो मैं बाकायदा इन्हें ले आया था आपके पास सीढ़ी ऊपर, गेट के बाहर मैं इनकी कैफियत देख रहा था, गेट के बाहर जो इनकी कैफियत है, आपका गेट बंद था, ऊपर फ्लोर पर चढ़ने के बाद सीढ़ी पर, तो इनकी कैफियत ऐसी थी कि मुझे भी लगा, मैं कहा यार ये अच्छा खासा भला भाला आदमी, ये मतलब कि इसकी हरकतें, तो मेरे को भी बड़ी अजीब हुआ था। कह रहा आप माशाल्लाह गेट से बाहर तशरीफ़ लाए और इनको देखा और आपको भी थोड़ी हैरत तो हुई, शायद 1 या 2 मिनट लगे होंगे। आपने कहा कि उसके साथियों का कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको नींद का इंजेक्शन लगाओ और उसको एक लंबी नींद सुला दो, ये सही हो जाएगा। और वो भी आपको देखकर हैरान था कि यार ये इतना बड़ा केस है और ये सुलाने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, नींद का इंजेक्शन दिया, क्योंकि उन्होंने वो जो 2-4 दिन तक इनकी ऐसी एक्सरसाइज रही थी कि उनको नींद नहीं आई थी, वो नींद सो नहीं पा रहे थे। तो ये हुआ, और जब उठे तो वो नॉर्मल थे, वरना तो वो चले जाते पता नहीं कहाँ के कहाँ। बापू ने पूरे ऐसे असरात और सेहत और सेहत, हाँ बिल्कुल, क्या क्या कर दिया बाबा जियों ने। तो बाद औक़ात ये ऐसा भी होता है, वो असल मुझे याद है हुआ क्या, ये शायद इनका कोई इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था अपनी बिरादरी के। जी हाँ वही था। इसमें बड़े इनकी थकान, और ये खुद कैंडिडेट भी थे, जीते भी थे, और जीते हारे याद नहीं है मुझे, जीते तो जीतने के बाद ही हालत हुई, लेकिन वो थकन बहुत थी इनको। तो उन्होंने कहा यार ये सोया नहीं है बंदा, समझे, तो इसका जिन भागेगा इंजेक्शन से। हाँ नहीं, वो मैंने ये कहा था डॉक्टर के, तुम नींद का इंजेक्शन डॉक्टर लगा देगा, शायद मैंने ये कहा था। यहाँ डॉक्टर की तरफ भेजा था आपने? मगर भेजा डॉक्टर ने, मैं क्या इंजेक्शन लगाऊंगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो इंजेक्शन लगा, सोए तो सेट हो गए। लंबा सोना पड़ता है ऐसे में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी और जो मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान दाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलड माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। 30 मार्च 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, क्या शरई एतबार से ईद के दिन नए कपड़े पहनना ज़रूरी है? जवाब नहीं। सवाल नंबर 2, ईदैन के दिन किन अल्फाज के साथ मुबारकबाद देना मुस्तहब है? जवाब तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। सवाल नंबर 3, किस रात को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात कहा जाता है? जवाब ईदुल फितर की रात। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग बिनते नौमान अत्तारिया जजीरा भिट शाह केमाड़ी कराची, बिनते तारिक अली पाकपतन, बिनते अब्दुल क़य्यूम टंडोजाम, उबैद रज़ा अल क़ादरी जामिअतुल मदीना जौहर टाउन, बिनते तारिक वज़ीराबाद, बिनते ग़ुलाम शब्बीर अत्तारिया इस्लामाबाद। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम बिनते नौमान अत्तारिया जजीरा भिटशा केमाड़ी कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करें, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सवाल चलाइए। सोशल मीडिया पर कुछ इस अंदाज से लिखा था कि ख़ुद के साथ सबसे बदतरीन धोखा ये है कि हम जन्नत के फलों की तो तवक्को रखें जबकि बीज जहन्नम के बो रहे हों। अमीर अहले सुन्नत, इस ताल्लुक़ से आप क्या फरमाएंगे? इसकी मजम्मत तो है इस तरह की मेंटेलिटी की कि धड़ल्ले से बंदा गुनाह तो किए जाए और अल्लाह माफ़ करने वाला है, यूं करके मतलब वो दिल को मनाता रहे। तो ये इस हदीस पाक की रोशनी में शायद किसी ने ये लिखा है और ये दुरुस्त है पोस्ट। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, एक सवाल अर्ज़ ये है कि
کھجور اور تربوز کو ملا کر استعمال کرنا یہ سنت ہے. دونوں کو ملا کر استعمال کس طرح کیا جائے؟ دو طریقے اس کے. ایک تو یہ کہ جیسے کھجور اور تربوز کے پیس، کھجور اور ایک تربوز کا پیس، دونوں رکھ کر یوں کترا ایک ساتھ، کترا دانت سے کترا جاتا ہے، کینچی سے کترا جاتا ہے تو کترا. یا ایک صورت، اور دوسری صورت یہ کہ کھجور کا تھوڑا ٹکڑا لے لیا، تھوڑا تربوز کا ٹکڑا لے لیا، تو یوں یہ دونوں ذرا اس صورت میں بھی ملتے ہیں، دونوں اس صورت میں بھی ملتے ہیں، اندر جا کر مل جائیں گے پیٹ میں، بعض اوقات منہ میں بھی مل جائیں گے اس طرح. مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ لکھا، جو میری یادداشت کے مطابق میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا نام قاصر ہے، تو اس کی جب مجھے معنی کا پتہ چلا کہ اس کی معنی ہے ہیلپ لیس یا کمزور، تو میری ریکویسٹ یہ ہے امیر اہل سنت سے کہ مجھے یہ نام چینج کرنا چاہیے یا مجھے مطلب یہی رکھنا چاہیے؟ قاصر، سواد قاصر، قاصر قصر سے. قاصر کا ایک معنی تو یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بنے گا یہ والا، یعنی کسی چیز کے اندر کمی واقع ہونا اس طرح، لیکن اس کے اور معنی بھی ہیں عربی کے اعتبار سے. اور اگر قاصر سین سے اور کاف سے کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی کسی چیز کو توڑنا ہوتا ہے، اور بھی اس کے معنی بنتے ہیں. وہ صحیح تلفظ کیا تھا، صحیح لفظ کیا تھے، وہ معلوم نہیں ہو سکا. نام کو ناجائز تو نہیں ہے؟ نہیں، ناجائز تو نہیں ہے نام. سر نام وہ ہوں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام وغیرہ کے ہوں، نام اس طرح کے نام رکھنے مفید ہوتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ رکھے، عبد کی اضافت کے ساتھ، عبداللہ، عبد الکریم، عبد الرحمن یوں رکھے. یا پھر یہ کہ اگر ایسے الفاظ کے نام ہوں کہ جن کے معنی اچھے ہوتے ہوں. ہاں، برے معنی والے نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل دینا ثابت ہے. یا بعض اوقات یہ کہ ایسے نام بھی میرے آقا نے تبدیل فرمائے کہ جن میں خود ستائی پائی جائے، نہ اپنی تعریف کا پہلو اپنے منہ سے جسے بیان کرنا. اب یوں دیکھا جائے تو پھر بہت سارے نام ایسے ہیں ویسے کہ جس میں اپنی تعریف پائی جا رہی ہوتی ہے. اب اس سے تو بچنا تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً نام لوگ بہت رکھتے ہیں اس طرح کے جس میں اپنی ان کی تعریف پائی جا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ شریف، یہ بقرعید آ گئی نا، بولیں گے یہ گائے بہت شریف ہے، بتائے گی آپ کو، سر نہیں بھی مارے گی، خالی دم چلا کے دکھا دے گی میں کتنی شریف ہوں. تو یہ بولتے ہیں. تو یوں مطلب بندہ شریف ہر سے پنگا لے کر بیٹھا ہوا ہے، جھگڑے کرتا ہے سب سے، نام ہے اس کا شریف. تو اس طرح شریف سمجھو کہ کوئی کہے نا کہ یہ شریف ہے تو یہ اچھا لگتا ہے، میں شریف، یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے. تو اپنی تعریف والے بہت سارے نام ہوتے ہیں. عابد سرکار کا نام مبارک ہے، تو اس نسبت سے کوئی رکھے تو الگ بات ہے، ورنہ ویسے عابد مانے عبادت گزار. تو میں اپنے آپ کو عبادت گزار کیسے کہوں؟ تو اس لیے سرکار کے نام سے نسبت، صحابہ کرام کے نام سے نسبت کے لیے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفاتی نام ہے. سرکار کی صفت عبادت ہے، عابد. سرکار کی صفت ہے سجدے کرنا، تو ساجد. زاہد اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ سرکار کا نام زاہد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زاہد لوگ مطلب شاید غلط فہمی ہے لوگوں کو. تو زاہد اس لیے نہیں ہے کہ زاہد وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو سرکار کے پاس کیا نہیں تھا؟ دنیا کا مال کچھ بھی نہ ہو، لیکن سرکار کے پاس ایسا بھی نہیں ہے. دنیا آخرت کی نعمتیں اللہ پاک نے بہت عطا فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے لیے رکھتے نہیں تھے، عطا فرما دیتے تھے. صدقے اس انعام کے، صدقے اس اکرام کے،
ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا میرے اللہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب شاہ فرما دیجیے. تسبیح ہاتھ میں رکھ کر اصل شاید وہ ڈیجیٹل تسبیح آج کل جو ہوتی ہے نا وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ تسبیح تو عام طور پہ دیکھا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ میں لے کے پڑھے، ورنہ وہ تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس میں کچھ نہ کچھ عمل تو ہوتا ہی رہے گا، عمل قلیل یا کثیر دونوں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو شاید اس حوالے سے ہی پوچھ رہے ہیں. یہ آپ ہی بتا دیں. یہ جیسے ہی دکھا رہے ہیں اس طرح نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے میں نے کسی کو. نہیں پڑھتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے پہننے پہ بھول میں شروع کر دی ہوتی ہوگی یہ ہوتا ہو. تو اس میں مناسب تو یہی ہے کہ اس کو اتار لیا جائے نماز کے دوران. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کی توجہ بار بار ہٹائے گی، اور دوسرا دیکھنے والوں کو بھی بعض اوقات یہ تشویش میں مبتلا کرتی ہے کہ کیا چیز پہنی ہوئی ہے. تیسرا پھر یہ کہ بعض اوقات ایسا نہ ہو کہ عادت کے مطابق آپ کہیں اس کو استعمال کرنا نہ شروع کر دیں، تو یہ بڑی آزمائش ہو سکتی ہے. باقی پہن کے اگر نماز پڑھی ہے اسے تو اس کے پڑھنے پر ہم نماز کے ٹوٹنے وغیرہ کا کوئی حکم یہ نہیں دیا جاتا. اچھا یہ بیچ کی انگلی میں تھی تسبیح جو ابھی دیکھا ہم نے، بیچ کی انگلی استعمال نہ کی جائے، ناجائز نہیں ہے اسے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا گارمنٹس کا کاروبار ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ نفلی روزے کی جو سحری ہے وہ کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ فرض روزے کی بھی سحری لازمی نہیں ہے، سنت ہے. تو نفل روزے کی سحری بھی سنت ہے. سحری کا فائدہ ہمیں یہ بھی پہنچتا ہے کہ روزے میں بڑا قوت رہتی ہے. تو ہے بھی رات کے آخری چھٹے حصے میں افضل ہے کہ سحری اس وقت کرے بندہ. تو یہ ہماری بھلائی ہے نا اس میں، دن کو ہم کو مطلب تھوڑا ہمت رہے گی. آخری حصے میں کھائیں گے کھانا تو، اور شروع میں کھا لیں گے تو پھر ہضم ہو جائے گا راتوں رات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا نام موسیٰ یا عیسیٰ رکھنا کیسا؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دے، جزاکم اللہ خیرہ. موسیٰ عیسیٰ نبیوں کے نام ہیں، بالکل بہت اچھا ہے، برکت ملے گی ان ناموں سے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. من شکیل قادری لیاری کراچی چی امیر اہل سنت باپا نمگا چی یک جست تھے. عرض کنگی ہے کہ منی درزی دکان ہے اور بازے نے کارن تے گود ایر کرن تے اور بازے نے نبرن تے گودانا سال 2 سال 6 سال گوزید تے. البتہ میں کرا پرچیا لکھتا کہ 6 ماہ اشے ڈیٹ 6 ماہ رند میں ذمہ داری نہیں. اگا اس سال 2 سال 6 سال میں کرا گود ایران اگا میں شنا با بکنے گرچے حکم اشے باریا کہ شنا چی بکنے انچی ٹیما نیائنتے کسی بھی میں جستا گرہ اشے چی حکم ہمیں عرض کرنے گیا تھا. بلوچی زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے. میں محمد شکیل اتاری لیاری سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میری درزی کی دکان ہے. بعض لوگ کپڑے سلنے دیتے ہیں اور سلنے کے بعد لینے نہیں آتے. سال 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں. میری عرض یہ تھی کہ کیا ہم ان کپڑوں کو بیچ سکتے ہیں؟ حالانکہ جب ہم پرچی دیتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ 3 مہینے بعد کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان کپڑوں کو بیچ دیں تو کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دے. اللہ اکبر. اس طرح کے جواب سوالات آ رہے ہیں لوگوں کے، بیچارے جو خوف خدا والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ پریشان ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول سے جب ٹچ میں آتے ہیں نا تو غالباً ان کو مسائل پتہ چلتے ہوں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اس میں جو لکھ کر دیتے 3 مہینے کے بعد گارنٹی نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد گارنٹی نہیں ہے، یہ غلط شرط ہے، درست نہیں ہے شرط. عمل نہیں کریں گے. اچھا تو یہ خالی دھمکی، ذمہ داری تو
ایک دن کے بعد بھی یعنی کہ جو شرعی تقاضے کے مطابق اگر وہ ضائع ہوا ہے تو ایک دن کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے, ذمہ داری تو نہیں ہے. 3 مہینہ کہنے کے بعد ہی. اچھا اچھا چلو 3 مہینے کی اگر وہ لکھ بھی دیا کہ ہم اس کے بعد ذمہ دار نہیں ہیں, تو پھر بھی ذمہ دار تو ہیں ہی ہے, چاہے 3 سال ہو جائیں چاہے 30 سال ہو جائیں. یعنی یہ اس کو بیچ نہیں سکتے, اپنے استعمال بھی نہیں لا سکتے, وہ بیچ ہی نہیں سکتے. یہ ہے کسی اور کی امانت ہے, اس کو سنبھالنا ہوگا جب تک وہ نہیں ملتا. اس میں اب تو شاید طریقے آپ تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے, فون نمبر رکھ لیں, ایڈریس رکھ لیں, واٹس ایپ نمبر رکھ لیں, ان کا ہو سکتا ہے رکھتے بھی ہوں, تو اس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہوتے جو درزی کے پاس جو لوگ سلوانے آتے نا, وہ دوسرے ملکوں سے نہیں آتے, نہ دوسرے شہروں سے آتے, وہ اسی گلی کے یا دوسری گلی کے اطراف کے ہی ہوتے ہوں گے, تو ان کو ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہوگا. تو واٹس ایپ نمبر ان کا, اور ساتھ میں ڈیجیٹل فوٹو بھی ڈال دیں آپ اس میں اپنے واٹس ایپ میں, تاکہ کسی کو دکھا نہ ہوئے یہ آدمی, اس کا کپڑا مجھے مل نہیں رہا. تو کوئی سی صورت مطلب حکمت عملی کر دی جائے تاکہ دشواری نہ ہو, کپڑا اس کے اصل مالک تک پہنچ جائے. کہ بعد وہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کو کپڑا دے گیا, بیچارہ فوت ہو گیا, تو ظاہر وہ کہاں سے لینے آئے گا, تو آپ ان کے وارثوں تک پہنچا سکیں. لاپتہ ہو گیا, ادھر ادھر چلا گیا, گھر بدل دیا, شہر بدل دیا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, بیمار پڑ گیا, ہاسپٹلائز ہو گیا, تو کہاں لینے آئے گا بیچارہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز میں اسلامی بھائی حاضر ہیں. اسی طرح شعبہ محبت بڑاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. ملتان شریف سے بھی اسلامی بھائیوں کی آمد ہوئی ہے, اور شاہ لطیف آباد ٹاؤن حیدرآباد سے بھی الحمدللہ پوری بس مدنی مذاکرے میں حاضر ہوئی ہے الحمدللہ. شعبہ اصلاح اعمال کے ذریعے شش عید کے روزوں کی جو نیتیں آئی ہیں کہ اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,460 42,460. اسی طرح اسلامی بہنوں کی تعداد 8,121 8,128. ٹوٹل تعداد 50,581 50,581. یہ شش عید کے روزوں کی نیت ہے. اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان میں جنتی اعمال عطا کیے تھے, تو جنتی اعمال کا کارڈ اور اس کی اپلیکیشن بھی تھی. تو اب تک شعبہ اصلاح اعمال کو جو اس کی کارکردگی وصول ہوئی, اسلامی بھائیوں کی تعداد 72,480 72,480. اسلامی بہنوں کی تعداد 53,402 53,402. تو ٹوٹل تعداد بنی 1,25,882 1,25,882. ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ زلفوں کی مقدار کندھوں سے نیچے ہو, اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا سر آسمان کی طرف کریں تو زلفیں کندھوں سے نیچے معلوم ہوتی ہیں, یہ ناجائز ہوں گی یا نارمل صورت میں کندھوں سے نیچے نہ جائے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے بال سر اقدس پر رکھے, آدھے کان مبارک تک, پورے کان مبارک تک, اور اگر بڑھ گئے تو گردن شریف تک, جو شانوں سے چھو جاتے. اس سے نیچے کبھی نہیں رکھے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بال جو ہمارے یہاں آج کل انگلش بال رکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے, ایسے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھے. ہاں, احرام سے باہر ہونے کے لیے سر اقدس کو حلق کروایا, ہم جس کو بال منڈوانا کہتے ہیں, تو یہ کروایا. اس کے علاوہ ہمیشہ پورے بال رکھے. تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ سنت ادا کریں, جن کو کوئی مجبوری نہیں ہے. اچھا, پھر جو زلفیں رکھتے ہیں ان کو بھی رکھنا نہیں آتی, کہیں سے بھی کاٹنے نہیں ہیں, یہ یہاں سے کاٹتے ہیں. یہ زلفیں ان کی نظر آ رہی ہوتی زلفیں, لیکن زلفیں نہیں ہوتی. وہ سنت تو پورے بال ہیں, تو یہاں سے کچھ نہ کچھ یہ کاٹ کر کٹنگ کر لیتے ہیں. یہ تقریباً مطلب بڑے بڑے کرتے ہیں. جو زلفیں اب زلفیں نہیں ہیں, وہ
जुल्फ़े पूरे बाल होते हैं, यहाँ से भी एक बाल भी काटना नहीं है, कलमों से ऊपर ये सर के बाल शुरू होते ना, तो ये एक बाल भी नहीं काटना है, सारे यूँ। ये बड़े हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेट होते जाएंगे और पीछे तक चले जाएंगे। तो अब ये कहे यूं करने से, या जिसके मतलब ने बल खाए हुए हैं बाल कुदरती तौर पर, तो उसको खींचने से नीचे करना, तो ये तो मतलब तकल्लुफ है। अब इसमें लिखा कुछ है नहीं, और ये लिखा है जो मैंने अर्ज किया कि कंधों तक। अब वो तकल्लुफ से इनको खींच के नीचे करना या कंघी के जरिए नीचे, कंघी के बाद तो फिर लटकते रहेंगे नीचे। हाँ, ये इसमें कुछ पढ़ा नहीं है इसमें। अब ये जो भी होगा अपना कयास ही होगा, और कयास मेरा तेरा चलता नहीं है, इमाम आज़म अबू हनीफा का कयास चलता है। अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन गर्दन से तो नीचे होना वो अलग चीज़ है, तो फिर यूं करके मुड़ के कोई बोले कंधे से नीचे चले गए तो वो भी बिला वजह का तकल्लुफ है। बंदा चल रहा है तो इसके बाल जो है वो कंधों से ऊपर झूल रहे हैं जैसे, तो ये औरत की मुशाबत कहाँ हुई? तो औरतों को कंधों से ऊपर बाल करना हराम है, काट के, कुदरती नहीं है वो अलग चीज़ है। तो ये काट के आजकल बाल करती हैं, तो ये मर्दों की मुशाबत है, तो ये इनको गुनाह है, ये तौबा करें और ये बाल काट कर कंधों से ऊपर ना करें, कंधों से नीचे ही रखें अपने बाल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल हमारा ये है कि भी ये मदनी चैनल में ये 5 रोज़े बताए हैं आप अभी, तो उसकी तफसील हम नहीं सुन पा रहे, वो ज़रा दोबारा कह सकते? एक तो रमज़ान शरीफ के बाद जो चांद नज़र आता है, फिर सुबह ईद होती है, इसको ईद उल फित्र बोलते हैं, मीठी ईद बोलते हैं, कोई छोटी ईद बोलते हैं। तो ये ईद का दिन रोज़ा रखना हराम, मकरूह तहरीमी है, तो ये हराम। अच्छा, और 10 ज़ुल्हिज्जा जो ईद का दिन है, बकरीद, 10, 11, 12, 13, ये 4 दिन के रोज़े भी मकरूह तहरीमी हराम। तो ये 5 रोज़े साल में हराम है। इसके अलावा छठा वो रोज़ा जो उस साल हज कर रहा है और एहराम के साथ जो हाजी होता है मैदान अरफात में, तो वो रोज़ा उसको मकरूह है। इन्हें सुन्नत ये है कि वो रोज़ा ना रखे, सिर्फ वही हाजी जो एहराम के साथ उस साल हज में है, हराम वो भी नहीं है रोज़ा। बाकी ये 5 रोज़े ही हराम हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह इस वक्त हमारे बांग्लादेश के इस्लामी भाई हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका 3 दिन का सुन्नत भरा इज्तिमा होने जा रहा है। माशाअल्लाह
اور یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے 30 اپریل یعنی 30 اپریل 1 اور 2 مئی، پہلی اور دوسری مئی، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، 1، 2، 3 ذوالقعدہ 1446 میں یہ اجتماع انشاءاللہ جو ہوگا وہ ہوگا چٹاگانگ بنگلہ دیش میں، اور شکل بہا کرنفلی چٹاگانگ بنگلہ دیش میں یہ انشاءاللہ عظیم الشان 3 دن کا سنت و برا اجتماع یہ ہمارے اسلام بھائی کرنے جا رہے ہیں. حضور دعا کر دیجئے، یہ ابھی آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. 30 اپریل، جی ہاں 30 اپریل، 30 اپریل 1 اور 2 مئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ایک چٹگاؤں میں، جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 30 اپریل اور پہلی اور دوسری مئی، ان 3 دن کا اجتماع جو ہے یہ چٹگاؤں بنگلہ دیش میں ہونے جا رہا ہے. مولا کریم اس میں جو شرکت کرے، جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، کوششیں کرے اور جانی مالی جس طرح بھی اس میں حصہ لے، الہ العالمین اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے اور اس کے روزی روزگار میں خیر و برکت دے. صرف اپنے در کا محتاج رکھ، کسی غیر کا محتاج نہ کر. مہلک امراض سے بچا، دنیا و آخرت کی بھلائیاں دے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، محبوب کا جلوہ بھی نصیب فرما، بے حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کو بھی دعوت دے رہے تھے کہ امیر سنت بھی ہمارے اجتماع میں آئیں. ماشاءاللہ، شکریہ. پالو اچھے، ماشاءاللہ. جی سوال چلائیے. میرا نام محمد فرحان ہے، میں ملتان سے بلونگ کرتا ہوں. تو میرا یہ سوال ہے کہ آج کل آن لائن ایپ چل رہی ہیں تو ہم ان پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ ہمارا انویسٹ ہو گیا تو اس پہ منافع مل رہا ہے ہمیں، وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایسی سینکڑوں کی تعداد میں مختلف مقامات پر جو ہے نا ایپس آتی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے نقصانات بھی سامنے آتے رہتے ہیں. یعنی ایک تو شرعاً اس کے اندر ناجائز ہی عمومی طور پہ شرائط ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی شرطیں ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے افراد پھر رو رہے ہوتے ہیں. اور ابھی حالیہ ایک مشہور جو اس طرح کی ایک ایپ تھی، اس کے حوالے سے خبریں بالکل عام ہیں. لوگ لگاتے ہیں، پیسہ لگانا شروع کرتے ہیں، لگاتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حتیٰ کہ خودکشی تک کے معاملات پیش آ جاتے ہیں. اس قدر یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو جب تک آپ مستند مفتیان کرام سے کسی بھی مخصوص چاہے ایپ کے ذریعے ہو یا کوئی اور نیا جو کاروبار کا طریقہ کار ہے رہنمائی نہ لے لیں، اس وقت تک ایسے معاملات کے اندر ہرگز نہ پڑا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھیں یہ بہت سارے اسکیم اس وقت مارکیٹ میں مشہور ہیں، فراڈ کے بہت سارے کیسز مشہور ہیں. بہت بڑے مالدار سرمایہ دار لوگ ہیں نا، ان کی دنیا بالکل الگ ہوتی ہے. وہ ان کا گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ 30-35 لاکھ والے جو اسلامی بھائی یا جو بھی اس طرح ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات اس کے شکار ہو جاتے ہیں. چھوٹی رقم ہوتی ہے اور کسی سے کہیں سے کرا کر یہ کر لیتے ہیں، کچھ بیچ بچا کر کچھ کر لیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں نفع بہت اچھا مل رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی رقم جمع کر کے پھر ان کے پاس بڑی رقم ہو جاتی ہے اور پھر ایک بڑا اسکیم بن جاتا ہے. تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس طرح کی اپلیکیشنیں اس طرح بہت ہیں، تو اس کی شرعی رہنمائی لینے کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ کے جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، ایک آپ کی کچھ ہمدرد آپ کو مل جائیں گے. ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ طرح ہوتے ہیں. اب آپ کو ایسا لگتا ہے مشورہ کروں گا، پوچھوں گا، پتہ چل جائے گا، اتنے پیسے میرے بھی لگا دے، میرے کو تو اکیلے کو آفر کی تھی. ابھی آپ کے اکیلے کو آفر کی تھی، پھر آپ اکیلے دے بھی دے، پھر اکیلے روتے رہیں.
تو کبھی بھی اس طرح نہ کیا کرے. چھوٹی انویسٹمنٹ کی ویسے ہی اتنی زیادہ وہ ہوتی نہیں ہے مارکیٹ میں, وہ فوراً فلٹر ہو جاتی ہے. اس کو مارکیٹ کی زمین جو ہے نا یہ ہلکی پھلکی پیسوں کی بارش کو نا فوراً چوس لیتی ہے, تو وہ نظر بھی نہیں آتا پیسہ. پھر ایسے اسلامی بہنیں بسا اوقات پریشان ہوتے ہیں. یہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آگے پیچھے سے کہیں نہ کہیں. تو یوں آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں. اپنی بچی کچی جمع پونجی کو کسی کے حوالے کرتے ہوئے 10 دفعہ مشورہ کر لیں, 10 دفعہ سوچ لیں. بعض لوگ ایکسٹرا آرڈنری آپ کو پروفٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں, وہ پروفٹ سن کر بھی منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ بات منہ میں ایک بار پانی آئے گا پھر آنکھوں سے پانی آئے گا. تو منہ میں ایک بار پانی آتا ہے پھر آنکھوں سے کئی سالوں تک پانی آتا رہتا ہے, پھر روتے رہتے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اور بھیا کیسے آپ نے مان کیسے لیا کہ اتنا بڑا نفع ہم کو یہ دے دیں گے؟ کوئی مطلب کہ سوچنے سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. پھر آپ نہیں میرے کو بھروسہ, بس کو دیکھ تو لو کہ وہ کاروبار کرے گا کیا, لگائے گا کہاں, آئے گا کہاں. اللہ نہ کرے 19-20 ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی بقیہ رقم کس سے لوں گا؟ کوئی لکھت, کوئی پرت, کوئی رائٹنگ, کوئی گواہ, کوئی وٹنس, کچھ بھی نہیں, خالی پیسہ دے دیتے ہیں. بیوی کا سونا بیچ دیتے ہیں, بیٹی کا جہیز کا سامان جمع کر کے رکھا تھا وہ آپ بیچ دیتے ہو کہ نہیں 2 پیسے جمع ہو جائیں گے, سب چلا جاتا ہے. مہربانی کریں, ہاتھ جوڑ رہا ہوں, خدا را بہت زیادہ اسکیم ہو گئے ہیں, بہت زیادہ. ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پراپر بڑا مافیا کا ایک بہت بڑا بزنس شروع ہو چکا ہے, بہت بڑا مافیا ہے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور بڑے شریف. اور آپ کو بعض اوقات نظر بھی ایسا آئے گا کہ یار یہ کیسے کرے گا, یہ تو نیک نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ نیکوں والا حلیہ بنا لیتے ہیں. امیل سنت نے بڑا پیارا ورڈ دیا ہے با حیا نوجوان میں, نیک نما لفظ ہے. با حیا نوجوان رسالہ پڑھیں گے اس میں امیل سنت نے لفظ لکھا ہے نیک نما. یہ نیک نما قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی زیادہ بعض وقت کرپشن کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری شکل دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں گے. تو مہربانی کریں. اس پر یہ بھی اگر آپ تھوڑا سا مزید بتائیں کہ دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں, یعنی ایک نے دیکھا نا کہ مجھے تھوڑا سا نفع ہوا, اور عام طور پر ان چیزوں کے اندر ابتدا میں کچھ نہ کچھ نفع ضرور ہوتا ہے, وہ دکھاتے ہیں اس طرح, تو وہ ایک کو ہوا نا تو وہ 50 کو مزید تیار کرتا ہے اپنے قریبی لوگوں کو. اب اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. مفتی صاحب میں اس کا ایک طریقہ رائج کیا ہوا ہوتا ہے, جنہوں نے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو مثال کا تو 50 لاکھ روپے دیے نا, تو کہیں گے کہ ہم آپ کو 25,000 روپے دیں گے. مثال دیتا ہوں, تو وہ 4 مہینے تک آپ کے 50 لاکھ میں سے 25,000 روپے نکال کر آپ کو دے رہے ہوں گے. تو آپ کے 25,000 نکال کے 4 مہینے کے ہو گئے 2 لاکھ روپے, 25 لاکھ روپے ہو گئے. تو آپ کے لاکھ روپے نکلے, آپ بولو گے یار یہ تو ہر مہینے بلکہ فون کرنے سے پہلے پہنچا دیتا ہے. تو آپ اپنے 4 دوستوں کو تیار کرتے ہیں. جب آپ اس کو کہیں گے نا یار 50 لاکھ روپے لے لو نا بھائی کا, نہیں یار یہ آپ کے لیے تھا بھائی, سب کے لیے نہیں تھا, یہ آپ کے لیے تھا. آپ بس ہو گئی, آپ سے دل لگی ہو گئی تھی. یہ دل لگی کے اندر ہے نا, یہ کرتے کرتے اور لے لے گا. یہ 10-20 کروڑ روپے جمع کرے گا, ان سب کو تھوڑا ٹائم پر دیتا رہے گا. پھر ایک دن آئے گا سب کو نقصان ہو گیا ہوگا. وہ بعض اوقات یہ لوگ آپ ہی کے پیسوں میں سے آپ کو نفع واپس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی موری بڑی بن جاتی ہے. میں نہیں کہتا 100% لوگ ایسے ہی ہیں, سب ایسے ہی. جو ایسے ہیں, جو یہ مافیا ہے, جو پورے گینگ ہے, پورے گروپ ہیں, اور انہوں نے اس طرح کی اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, اور یہ پھر سائبر کرائم کی طرف بھی جاتے ہیں. آپ سے آپ کی ای میل بھی لے لیتے ہیں, آپ سے آپ کا پاسورڈ لے لیتے ہیں, فون کے ذریعے آپ سے معلومات لے لیتے ہیں. اور اس حضور مجھے پرسنلی واٹس ایپ پر کال آئی کہ مجھے کال آئی باقاعدہ, یہ اچھا ڈائریکٹ کمپنی والی کال آئی ہے کہ آپ کا وہ تھا وہ پاسورڈ آپ اپنا چینج کر دیں, کچھ پرابلم ہوا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر. تو میں کھانا کھا رہا تھا, تو کھانا کھاتے مجھے کال آئی, تو میں کہا چلیں, اس کو توجہ بالکل نہیں تھی میری. 2 یا 3 منٹ کے بعد پھر کال آئی, آپ نے پاسورڈ چینج کر دیا اور میری بتی جلی. میں کہا یہ تو نہ کرے کبھی بھی. اچھا پھر مجھے ادارے کا SMS یاد آیا کہ ادارے ہمیشہ یہ بینک وغیرہ آپ کو میسج کرتے ہیں, ہم نہ آپ سے آپ کا پاسورڈ پوچھیں گے, نہ ہم آپ سے آپ کا یہ پوچھیں گے, نہ آپ سے وہ کوئی ایسی آپ کی پرسنل انکوائری ہم نہیں لیں گے. اب میں سمجھ گیا کہ یہاں میں نے اپنا پاسورڈ چینج کرنا ہے اور وہاں میرا پاسورڈ اسی کے پاس چلے جانا ہے. اب وہ لے کر کے آ جاتا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا انعام نکلا ہے اور آپ ابھی ہم کو یہ جمع کرائیں, اکاؤنٹ نمبر دیں, ہم آپ کے پیسے جمع کروائیں گے. یہ بچہ کچھ ابھی لے جائیں گے. یہ موبائل کے ذریعے, SMS کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے اتنا اسکیم چل رہا ہے اس وقت, دنیا بھر میں چل رہا ہے, ہر لینگویج میں چل رہا ہے, خالی اردو میں نہیں چل رہا ہے, ہر لینگویج میں کم و بیش یہ اسکیم چل رہے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر.
इंटरनेट के ज़रिए जो हमारे पास मकामात आए हैं, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद पंजाब, भैंस कॉलोनी, चक शफ़ी, पाकपतन शरीफ, फैज़ान मदीना, जौहर टाउन, चिटागांव बांग्लादेश, जामियतुल मदीना, पेरिडोरिया लोडियम, साउथ अफ्रीका, मापुतो मोज़म्बिक, लाहौर कैंट टाउन, अजीज़ भट्टी टाउन और न्यू पोर्ट यूके। अमीर अहले सुन्नत से शहजाद अत्तारी सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल कर रहे हैं कि चीज़ों की हिफाजत के लिए आपने जो वजीफ़ा अता किया है कि 10 मरतबा या जलीलू पढ़कर दम कर दिया जाए, तो ये 10 मरतबा या जलीलू पढ़कर एक ही दिन दम करना है या रोज़ाना दम करना है? दूसरा ये कि दम करके उस चीज़ को महफूज जगह पर रख दिया, फिर उससे वहाँ से लिया गया, अब दोबारा उसे रखना है तो क्या फिर दोबारा इस पर दम करना होगा? एक ही बार कर लिया काफ़ी है। मैं इमरान अत्तारी बात कर रहा हूँ बाबुल मदीना कराची से। अमीर अहले सुन्नत आपसे ये अर्ज है कि सवाल की जो 6 रोजे होते हैं, इसमें अगर आदमी 6 रोजे की जगह 3 रोजे रख ले, 4 रोजे रख ले, पूरे 6 नहीं रख सकता, तो इसके बाद कोई सी सजा है या कफारा है, या कोई ना रखे तो कोई मसला नहीं है? आप जवाब बनाए फरमा दीजिएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा। और मैंने माँ बाप के लिए, हमारे घर वालों के लिए दुआ की अर्ज है और मदीने शरीफ की। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। ये नफल 6 अगर 3 भी रखे, 1 भी रखा, ना भी रखा, तब भी कोई गुनाह नहीं है इसमें। शायद ये पूछना चाहते हो कि 1 रखा तो क्या 6 पूरे ही करना ज़रूरी है? 1 भी क्यों रखा, 6 करो। जैसे नमाज शुरू की तब उसको पूरा करना ज़रूरी होता है ना, तो इस तरह मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीच में छूट गए रोज़े तो कोई कफ़ारा भी नहीं है, कज़ा भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है, तौबा भी वाजिब नहीं है। जो जितने रखे उसका सवाब मिलेगा, लेकिन जो वो नफल रोज़ों का सवाब तो मिलेगा, लेकिन शहीद की जो फजीलत है 6 रोज़ों की, वो 6 के साथ हदीस में ख़ास है। तो उसकी वो फजीलत या उसकी आधी फजीलत भी नहीं कह सकते। नफल रोज़ा मुतलकन नफल रोज़े का सवाब तो होता है, तो वो उसका सवाब तो इंशाअल्लाह मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आने वाला हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा जो 12 अप्रैल को होगा, 12 अप्रैल को, उसमें इसकी खुसूसियत एक ये भी होगी कि इंशाअल्लाह इसमें जामियतुल मदीना के हमारे जो तलबा कराम है, दौर हदीस शरीफ में जो अभी इस साल इनका शुरू होगा, इनका इफ्तिताह बुखारी होगा। सुभान अल्लाह। इफ्तिताह बुखारी का इज्तिमा मदनी मुज़ाकरे के साथ ही तरकीब है, तो ये इसकी ख़ास खुसूसियत होगी। माशाअल्लाह कई और इस्लामी भाई होंगे और कई जामियतुल मदीना में अल्लाह ने चाहा तो ये इज्तिमा मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त देखा भी जाएगा इंशाअल्लाह। यहीं फैज़ान मदीना में भी हमारे तलबा कराम जो दौरा हदीस शरीफ के होंगे वो जमा होंगे इंशाअल्लाह। सवाल चलाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए बिनते अब्दुल रशीद अत्तारिया लाहौर से इनका सवाल मौसूल हुआ है कि अगर किसी को कुरान पाक की कुछ आयत याद थी लेकिन उसे भुला दी गई, अब अगर उसे मालूम नहीं कि कौन कौन सी थी या वो याद नहीं रख सकता, तो क्या उसकी तौबा करना काफ़ी होगा? याद करे, उसको ज़न्न गालिब करे कि कौन कौन सी मुझे याद थी, फिर उसी को दोबारा याद कर ले। एक और सवाल है, क्या औरत का अपने फूफा से भी पर्दा है या नहीं? हाँ, फूफा से पर्दा है, चचा से नहीं है। शरी सफ़र में एक इस्लामी बहन के साथ काबिल एतमाद महरम होने की सूरत में क्या दूसरी खातून उनके साथ सफ़र कर सकती हैं अगर इनके महरम ना जा सकते हों? नहीं, वो अगर गैर महरम है तो उसके साथ सफ़र नहीं कर सकती। या मुर्शिदी, सवाल ये था कि क्या शागिर्द का उस्ताद को तोहफा देना ये रिश्वत में है, और अगर ये रिश्वत है तो जब शागिर्द पढ़ रहा है उस्ताद साहब के पास उस वक्त तक रिश्वत है या बाद के लिए भी रिश्वत है? यानी पढ़ने के बाद फारिग हो गया फिर अब कोई तोहफा दे तो क्या ये भी रिश्वत कहलाएगा? प्यारे मुर्शिद, आपसे अर्ज है कि खात्मा ईमान बिल खैर की दुआ फरमाइए। हर सूरत में रिश्वत नहीं होती, और एक होती रिश्वत, एक होता मज़िन तोहमत। तोहमत की जगह कि लोग कहेंगे इसने रिश्वत ली, तो मज़िन तोहमत से भी बचना वाजिब है, और जो लिया वो वापस लौटा दे। लेकिन असल रिश्वत जो वो तो हराम कतई,
ہوتی ہے. تو اس میں کہ استاد سے یعنی شاگرد استاد سے تحفہ قبول کر سکتا ہے. اب جیسے کہ وہ پہلے سے دیتا تھا یا کوئی ایسا تحفہ جو اتنی قیمت نہیں ہے اس کی، جیسے کہ یعنی مالی اعتبار سے قیمت ہی نہیں ہے، کوئی سستا والا قلم دے دیا، بال پوائنٹ سستے والے آتے ہیں نا وہ دے دیا، یا مطلب یہ کہ جیسے نالے پاک کا کارڈ یا کوئی رسالہ، اس طرح کا چھوٹا تحفہ دیا تو اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ رشوت، استاد صاحب نے رشوت لی. ہاں اگر کوئی بڑا قیمتی قلم دیا اس کو تو لوگ بولیں گے کہ ہاں اس نے رشوت دی. اچھا اب یہ کہ مطلقاً پھر بھی رشوت نہیں ہے شاگرد کا تحفہ، جیسے کہ امتحان ہو رہے ہیں، یا یہ کہ یہ ممتحن ہے یا یہ شاگرد کمزور ہے پڑھنے میں، اور ایسے شاگردوں کو نکالنا ہوتا ہے کیونکہ امیج خراب ہوتا ہے اسکول کا یا مدرسے کا یا دینی ادارے کا، تو اس طرح کے لوگوں کو تو اس لیے وہ استاد اس سے لے رہا ہے، قبول کر رہا ہے. تو یہاں ہوگا کہ یار یہ پیسے اس پہ خرچہ کر رہا ہے تاکہ اس کو کوئی نکالے نہیں، اس کی خامیوں پر پردہ رہے اور یہ مطلب پڑھتا رہے اور یہاں لگا رہے، وہ قانون ٹوٹتا رہے. تو اس طرح کی کوئی صورت جو بنے گی نا تب مزید تہمت بنے گا. رشوت اب بھی ایک دم سے اس کو رشوت نہیں کہیں گے، رشوت تو ہوتی ہے مطلب اس سے کام نکلوانے کے لیے جو دیا کہ ابھی یا آئندہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس میں یہ اتنا وہ یہ کام ہمارا کروا سکتا ہے. جیسے پولیس والوں کو دیتے ہیں، افسروں کو دیتے ہیں، خواہ ان کی دعوتیں کریں گے، خواہ ان کو مطلب ترکیب بناتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ دینے کی، عید کے بہانے بٹھا کے ڈبہ دے دیا. تو یہ ابھی کچھ بھی کام نہیں ہوتا، لیکن پتہ کہ یہ کام ایس ایچ او صاحب ہے نا کام کروا دیں کہ اپنے کام دھندے صحیح ہیں کہ کام آ جائیں گے. اس طرح بدماشوں کو لوگ رشوتیں دیتے ہیں. بدماشوں کو رشوت دینے کی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ اس بدماش کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ مطلب حملہ کر دے گا یا وہ چھین لے گا یا وہ ڈاکو بھیج کر لٹوا دے گا، تو اس لیے اس کتے کے منہ میں ہڈی ڈالتے رہو تاکہ یہ وہ تکلیف نہ دے. تو شر سے بچنے کے لیے دیا تو یہ دینا جائز ہو جائے گا، اگرچہ رشوت ہے اس کے حق میں، لینے والے کے حق میں. تو یہ بھی ہوتا ہے مطلب اللہ کے بدماشوں کے پاس ہوتے ہیں، یا بعض پولیس والے بدماش بھی ہوتے ہیں، پولیس والے بھی ہوتے ہیں بدماشی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جیسا موقع مطلب ہر صورت میں ہر چیز رشوت نہیں بن جاتی کہ قاری صاحب کو کسی نے کوئی تحفہ دیا، پڑھتا ہے قرآن شریف اس کے پاس تو یہ رشوت ہو گئی، بلکہ اس نے کوئی پارہ ختم کیا یا کوئی سورت ختم کی اور اس کے طرف سے کوئی تحفہ گیا تو سبحان اللہ، تو اچھی چیز ہے. قرآن کریم کی قدر کی اس نے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ ختم کی تھی تو اونٹ ذبح کیے تھے. خیر وہ تو استاد کو نہیں دیے تھے، ہے نا، خود میں سے شکرانے میں ذبح کیے تھے اور کھلایا تھا لوگوں کو یا بانٹا تھا گوشت اس کا. خیر یہ یہاں میرے ویسے ہی ذہن میں آ گیا. تو ویسے استاد کو اگر ایسے موقع پر کسی نے تحفہ دے دیا یا والد صاحب نے خوش ہو کر کوئی مٹھائی دے دی یا کوئی سوٹ پیس دے دیا، امامہ دے دیا قاری صاحب کو کہ یار میرے بچے نے ماشاءاللہ ایک پارہ ختم کیا یا ناظرہ ختم کیا. بعض جگہ عرف بھی ہوتے ہیں کہ ناظرہ ختم کرے، حفظ کرے تو استاد کو دیا جاتا ہے. تو یہ رشوتیں نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساؤتھ افریقہ پریٹوریا لوڈیم میں وہاں پر فیضان مدینہ اوڈیم کے سامنے ہی دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ کی بڑی عالی شان عمارت بھی قائم ہے، اور وہیں پر ہال کے اندر ہمارے اسلامی بھائی وہاں جمع ہیں اور اس وقت آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق. جی حضور. جی تو حضرت قبلہ مبلغ دعوت اسلامی الحاج مفتی عبد النبی حمیدی صاحب یہ ایک عرصے سے بیمار تھے، کینسر تھا ان کو. تو یہ ابھی 2-3 دن پہلے، چوتھا دن ہے میرا خیال ہے جی، بدھ کو آپ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب یہ دعوت اسلامی کے بہت اچھے مبلغ اور ایک سمجھو ہمارا سرمایہ تھے جو ہم سے اب بچھڑ گیا، تو اس کی میں تعزیت کرتا ہوں. یہ محمد انس حمیدی اتاری یہ بڑے بیٹے ہیں، حماد رضا حمیدی اتاری اور عبید رضا حمیدی اتاری کے ابو جان، اور فرید حسین عبدالغنی اور مولانا عبدالرحیم کے بھائی مفتی عبدالنبی حمیدی. ہاں، تو ان سب سے جن کے میں نے نام لیے نا، ان سب سے میں تعزیت کرتا ہوں، اور تمامی سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں کہ اب یہ کہ صرف آپ کا نقصان نہیں ہوا، ویسے عام طور پہ باپ جاتا ہے تو بیٹوں کا بیٹیوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک سمجھو کہ امت کا ایک نقصان ہوا کہ موت العالم موت العالم، یہ محاورہ ہے کہ عالم کی موت ایسی ہے جیسے عالم کی موت، عالم مانے دنیا، دنیا کی موت. تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا. ماشاءاللہ ان کے علمی شخصیت تھے. کنزور ایمان شریف کا انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. ایک اور ایک مفتاح الاحسان عبدالنبی حمیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود، ان کی اپنی تصنیف ہے. کنزول ایمان ان کی تصنیف نہیں ہے، انہوں نے ترجمہ انگلش میں کیا، اردو کا انگلش میں کنورٹ کیا، لیکن یہاں تو ڈائریکٹ انہوں نے مفتاح الاحسان جو ہے یہ خود انہوں نے لکھا 5 جلدوں میں. جی تفسیر قرآن کریم کی تفسیر لکھیے جی. ماشاءاللہ، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. الحمدللہ بیان بھی کرتے تھے، دورے بھی کرتے تھے، دعوت اسلامی کام کرتے تھے، جامعۃ المدینہ میں حدیث پڑھاتے بھی تھے. یہ یوں استاذ الحدیث کہو، شیخ الحدیث کہو، تو مفتی بھی تھے. ملے بھی تو ہم کو یہ مفتی ہونے کی صورت میں ہی ہم کو ملے تھے. بہت سال پہلے مجھے ان کا ایک خط پہنچا تھا، جب سوشل میڈیا وغیرہ کچھ بھی نام بھی نہیں سنا تھا میں نے، بہت سال پہلے. اور دعوت اسلامی کی انہوں نے اچھی یعنی کہ تعریف وغیرہ کی تھی اور محبت کا اظہار مجھ سے کیا تھا. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ بہت کام کے، آپ ان کو مطلب جواب دیں. تو میں نے پھر ان کو جواب دیا. تو یوں ہمارے ٹرمز شروع ہوئے خط و کتابت کے ذریعے. پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ یہ انہوں نے کافی کام کیا دعوت اسلامی کا. اور مطلب عیسائی بھائیوں، وہاں کے عیسائی بھائیوں کے لیے تو واقعی بہت بڑا سہارا تھے. یہاں کے لیے بھی ہمارے یہاں بھی مدنی مذاکروں میں بیٹھتے تھے، تشریف لاتے تھے، اور انگلش ٹرانسلیشن بھی کرتے تھے، انگلش میں بیانات کرتے تھے. مدنی چینل میں بھی ان کی خدمات، اور ماشاءاللہ بہت ملنسار، اور فضول باتیں کبھی میں نے ان کو کرتے نہیں دیکھا. اور ایک بار میں نے ایک چٹھی ان کو لکھی کسی بات پر کہ وہ آپ یوں نہیں اور یوں کر لیں. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھے جواب دیا کہ بس آج سے یہ نہیں کروں گا میں جو آپ نے کہا. میں وہ بات وضاحت نہیں کر رہا. تو انہیں اتنے مطلب سمجھدار اور قبول کرنے والے، اطاعت گزار. یہیں یہ فیضان مدینہ میں یہ واقعہ ہوا تھا ایک بار. تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، کہ بے حساب مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ ان کے لیے خوب اصال ثواب بھی ہو رہے ہیں. اللہ پاک میرے پاس بھی جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم سے قبول کر کے اپنی رحمت کے شان اس کا اجر عطا فرمائیے. سارا اجر و ثواب اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے، اور محبوب کریم کے صدقے میں حضرت الحاج مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. I think coming Friday, Saturday and Sunday, Aslam bhai, can you hear me? And can you watching? آپ دیکھ رہے ہیں. So coming Friday, Saturday and Sunday, I think مدنی قافلہ پلان ہوا ہے ایصال ثواب کے لیے. Is it true? ان کی عمر 58 سال. آگے عبید بیٹھے ہوئے ہیں. حضور عبید, پلیز ریز یور ہینڈ. امامہ زلفوں کے ساتھ ماشاءاللہ. عبید, can you hear me عبید? Please raise your hand. Yeah, you. Yeah, he is a son of Hamidi Saab, mashallah.
and he is studying in Jamiatul Madina 5th grade. जानशीन भी है ना ये अब इनके, ये Inshallah. लफ्ज़ आया था मुझ तक कहीं से, है माशाल्लाह मदीना मदीना है। Yeah, yes, Aslam bhai, Kafila date. Coming Friday, Saturday, Sunday. 11th, 12th and 13th of April. तो हुजूर कितने काफिले आप चाहते हैं सफ़र होने चाहिए? मैंने एज बताई ना 58। अमीर सुन्नत said, Hamidi Saab age 58 year. So please travel 58 काफिला from South Africa. बहुत बड़ा साउथ अफ्रीका, असलम भाई, बिग कंट्री भी है या क्या कुछ और है ये? असलम भाई आप तो उर्दू में बात थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बर आज़म है ना, हाँ अफ्रीका, अफ्रीका बर आज़म, ये साउथ है उसका, जनूबी। प्लीज एक्सप्लेन, आवाज आ जाएगी? थोड़ा डिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा आवाज का प्रॉब्लम है तो हुजूर ये इंशाअल्लाह 9th, नहीं तो आपको एसएमएस तो कर सकते हैं ना। जी मुझे एसएमएस कर रहे हैं। 58 काफिला इन्होंने लिखकर भेज दिया है। अच्छा 58 काफिला इंशाअल्लाह। और ये अपने 11, 12 and 13 11th, 12 and 13th of April 3-day kafila. All South African Islamic brothers, please travel for Isale Sawab of Mufti Abdul Nabi Hamidi Sahab. 11, 12 and 14. 11, 12 and 13, not 14. 11, 12 and 13 April, Friday, Saturday, Sunday. I request the behalf of Amil Sunnat, please travel in Kafila 3 days. All Islamic brothers in South Africa, all lovers of Dawat Islami and all lovers of Hamidi Sahab and all Ashiqan Rasul, we request to you, please travel in Kafila 11, 12 and 13 April 2025. तो ये जितने भी हमारे इमाम इस्लामी भाई हैं, इमाम इस्लामी भाई असलम भाई, काफ़िले की एक होता है कि एक इमाम साहब जैसे मस्जिद कैसे छोड़ेंगे, तो एक मस्जिद से इमाम साहब काफ़िला लेकर दूसरी मस्जिद में जाएं और दूसरी मस्जिद के इमाम साहब काफ़िला लेकर इस मस्जिद में लेकर आ जाएं। तो हमारे माशाल्लाह जो इतने सारे हमारे आई थिंक 40 इस्लामी ब्रदर्स आई थिंक इमाम हैं हमारे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, मोर देन 40 इस्लामी ब्रदर्स इमाम हैं। तो एक इमाम साहब काफ़िला तैयार करके दूसरी मस्जिद में खुद ही लेकर आ जाएं और उस मस्जिद के इमाम साहब काफ़िला लेकर उस मस्जिद में चले जाएं। तो इस तरह इंशाल्लाह इमाम साहब का भी मसला नहीं रहेगा, जमातों के मसाइल भी नहीं रहेंगे और काफ़िले ट्रेवल हो जाएंगे और यूँ अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे काफ़िले हमारे सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। इसी तरह जामिअतुल मदीना के तमाम स्टूडेंट्स, तमाम ऑल स्टूडेंट्स, ऑल टीचर्स ऑफ जामिअतुल मदीना, प्लीज़ यू ऑल्सो ट्रेवल इन काफ़िला and all Nigran of South Africa, please you also travel in Kafila. So I think 58 से ज़्यादा काफ़िले भी बन जाएंगे। जिस तरह मैंने अभी दरख्वास्त की है इसके मुताबिक 58 से ज़्यादा काफ़िले बन सकते हैं। जोनसबर्ग से ये सैयद सदाकत शाह साहब, आई थिंक ये इमाम साहब भी हैं फैज़ान मदीना जोनसबर्ग, तो कुछ जोनसबर्ग से माशाल्लाह बहुत सारे काफ़िले सफ़र कर जाएंगे। हमारे जितनी भी मसाजिद हैं, जितनी भी हमारी जाई नमाज़ें, अगर वहाँ से भी काफ़िले सफ़र करें, दीगर काफ़िले सफ़र करें तो आई थिंक 58 से ऊपर फिगर निकल जाएगा अगर हम मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके औलाद को भी चाहिए कि अपने अब्बू की तरह, अपने फादर की तरह खूब दावत इस्लामी काम करें, तो इससे इनको भी मतलब यानी कि इससे नफ़ा होगा। अगर इन्होंने आपकी तरबियत की है इस तरह तो ज़ाहिर इनको भी सदका जारिया इनके लिए आप बनेंगे। बेटा उबैद, डू यू अंडरस्टैंड अमील सुन्नत उर्दू? ये थोड़ी बहुत उर्दू समझते थे हुजूर,
माशाअल्लाह, क्योंकि घर में उर्दू भी बोली जाती थी, तो ये उर्दू असल बेसिक ये पंजाब के हैं। जी हाँ, चिश्तिया शरीफ के थे और ज़िला भावल नगर। माशाअल्लाह, लेकिन बच्चे सब शायद वहीं पैदा हुए जी होंगे हाँ। ना, तो वहाँ के माहौल में ये Aslam bhai born in Ubaid bhai born in South Africa. Aslam bhai, please you tell me something. Tell me when to start. I start. Okay. Ubaid bhai born in South Africa. Aslam bhai, please you tell me something. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. इंशाल्लाह अज़्ज़वजल सब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 58 मदनी काफिले निकलेंगे नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह पूरे साउथ अफ्रीका इंशाल्लाह अज़्ज़वजल तमाम मराकज़ इंशाल्लाह अज़्ज़वजल और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उबैद माशाल्लाह थोड़ा सा उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह जानते माशाल्लाह you want to say something alhamdulillah he understands very well mashallah whatever you said to him he understands and he appreciates jazakallah माशाअल्लाह। मदनी अपने एहतिकाफ में आए हुए हैं। अब क्या है, मतलब रोते हुए, रंजीदा, गमगीन या खुशी खुशी आए कि माह रमज़ान की बरकत फैज़ान मदीना में जाके लूटेंगे। ये एक यादगार मंजर था जी 2011 का। इन्होंने माह रमज़ान यहीं गुजारा था और मदनी मुज़ाकरों में आते थे और आपके मदनी मुज़ाकरे का वहाँ हाथों हाथ इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखते थे और जब मदनी मुज़ाकरा ख़त्म हो जाता था उसके बाद फिर इनका लाइव होता था जिसमें उस रात के मदनी मुज़ाकरे की ये एक्सप्लेनेशन किया करते थे। यमीदी साहब तशरीफ़ लाए थे मदनी मुज़ाकरे में। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद अली है। मैं टुंडगो सिटी से बात कर रहा हूँ। किसी मजबूरी के तहत कुत्ता घर में पालना ये कैसा है? ज़रूरतन कुत्ता, जैसे कि चौकीदारी के लिए कुत्ता पाला जा सकता है, तो ज़रूरत अगर घर में चौकीदारी घर के अंदर की है तो घर में भी रख सकते हैं, वरना चौकीदार गार्ड ये सब दरवाजे पर ही होते हैं। इंसान भी जो गार्ड होते हैं ना दरवाजे पर होते हैं, अंदर क्या करेगा, बाहर होता है दरवाजे पे। तो इस तरह कुत्ता भी दरवाजे पर पहरा देता है घर के बाहर अपने। ज़रूरतन इसको पाल सकते हैं, लेकिन आजकल कई लोग खाली तफरीहन पालते हैं। तो ये कि हदीस पाक में जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो यूं कुत्ते को पालने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये पहरा देने के लिए पाल सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए इस सवाल मौसूल हुआ है। कह रहे हैं कि कुछ लोग अल्लाह पाक का नाम लेते हुए उंगली वगैरह से आसमान की तरफ इशारा करते हैं, हालांकि अल्लाह पाक तो समत व जिहत से पाक है। इसका शरई हुक्म इरशाद फरमा दीजिए। ये क्या बुलंदी की तरफ इशारा है, करना तो नहीं चाहिए। शनीदन बात है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के सामने कोई इस तरह करता था ना, अल्लाह तो देख रहा है, तो उसको मतलब तौबा करवाते थे। इस सुना है मैंने, पढ़ा नहीं है। तो अगर ज़हन ये कि अल्लाह ऊपर है और ऊपर से देख रहा है, अल्लाह पाक उधर ऊपर रहता है, उसका मकान है, तो ये कुफ्र है। तो अब चूंकि वाज़ेह नहीं, खाली उंगली उठाते हैं, तो ये मतलब तो इससे बहरहाल बचना चाहिए। हाँ, अगर इसके दिल की बात ये कि अल्लाह तो ऊपर रहता है ना इसलिए उंगली उठा रहे, तो उसका अकीदा ये कुफ्रिया है। बाद लोग बोलते हैं इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा है, तो ये भी कुफ्र है। बैठा है ये फिर दूसरा कुफ्र है कि ऊपर भी किया और बिठाया भी,
تو بیٹھنا کھڑا ہونا یہ تو ہم لوگوں کی صفت ہے انسانوں کی. اللہ پاک تو ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں اس طرح کے اس کے باڈی پارٹس ماننا یہ بھی کفر ہے. بلکہ تو اور خطرناک ہے کہ کوئی بولے کہ ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ ہے یا مطلب ہمارے کان کی طرح آنکھ کی طرح اللہ کے بھی آنکھ کان, تو یہ تو پھر صریح کفر ہے, اسلام سے نکل جائے گا اگر یہ کوئی ذہن رکھے گا. تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ضرور پڑھیے. یہ پڑھنے جیسی کتاب ہے, اس سے ایمان کی حفاظت کا بڑا مطلب سامان ہوگا. اس میں بہت سارے اسی طرح کے کفریات کے کلمے لکھے ہیں, مثالیں دی ہیں, کافی مطلب ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والی ہے, ضرور پڑھیے گا. یہ عبید بھائی جو ہیں ساؤتھ افریقہ میں, ان کے ساتھ ان کے حمیدی صاحب کے ایک اور بیٹے بھی ہیں انس, وہ بھی شاید ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, انس بڑے ہیں نا؟ انس بڑے ہیں, تو وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ مل کر ہی یہ قافلے سفر کر رہے ہیں. ہینڈز اپ ہو تو پتہ چلے. انس ہاتھ اٹھائیے گا پلیز, تھوڑا سا ڈیلے ہے, آواز تھوڑی دیر میں پہنچتی ہے. جی انس ہیں یہ. اینڈ عبید یو آلسو پلیز ریز یور ہینڈ. جی انس ماشاء اللہ. دیر از both are son of Hamidi Sahab. There are both are son of Hamidi Sahab. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. دیکھنے میں عبید جیسے بڑے لگ رہے ہیں لیکن ایکچولی بڑے انس ہیں ایج میں. جی الحمدللہ حمیدی صاحب کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا گیا. آئیے اس کے کچھ مناظر. بڑی ہی افسوسناک خبر, بہت ہی ہمارے پیارے اسلامی بھائی مفتی عبد النبی حمیدی صاحب انتقال فرما چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت العالمی موت العالم, یعنی عالم دین کی موت سارے عالم کی موت ہے. ساؤتھ افریقہ میں مقیم مبلغ دعوت اسلامی مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی عبد النبی حمیدی رحمۃ اللہ علیہ علیل رہنے کے بعد قضائے الہی سے انتقال کر گئے. یا اللہ accept his services. یا اللہ عز و جل accept his خدمات. Grant him ثواب as per your mercy یا اللہ. For the sake of حبیب اللہ, for the sake of نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ان کے درجات کو بلند فرما. آمین. مفتی صاحب کی مراتب کو بلند فرما. آمین. مفتی صاحب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. یا اللہ قبر سے لے کر حشر تک جنت تک کی منازل میں آسانیاں عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر کو تحد نظر کش عطا فرما. قبروں میں انوار النور کی بارش کرتے. اے پروردگار ہمیں ہمارے مفتی صاحب جیسا بنا دے. ہم نے دیکھا کتنے کمزور تھے, علیم تھے, مگر تیرے دین کی خدمت کر رہے تھے. Mufti Abdul Nabi Hamidi Rahmatullahi Ta'ala Alayh. His departure is a huge loss for Ahlul Sunnah and the Muslim Ummah because he was a great scholar. Qibla Mufti Abdul Nabi Hamidi Sahab was a teacher, a guide, a mentor, a leader, a spiritual father to many, and we make dua may Allah grant Mufti Sahab the highest abode in Jannatul Firdaus. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا مبلغ بنو مبلغ, تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے مبلغ دعوت اسلامی بننے میں قبلہ مفتی صاحب کا ایک اچھا خاصا ہاتھ ہے. We pray that may he be a means for our forgiveness, and alongside working with him, I was also fortunate enough to have lived with him whilst he was sacrificing his time in order to serve the religion of Islam, and to end on his final words that regardless of any situation, to stick to the Madani environment of Dawat Islami. The loss of Qibla Mufti Abdul Nabi Hamidi rahimahullah is indeed a great loss for Islam and Ahlul Sunnah. In my own personal experience with Qibla Mufti Sahab, whether communication through the phone
or whether I had the honor of being in his physical presence in South Africa, in Pakistan, in the UK when he visited here, he always motivated us and encouraged us to become servants of Deen. And practically through his example, we were always inspired and encouraged. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of his services for the Deen, and may Allah allow us to follow in his footsteps, and may Allah subhanahu wa ta'ala elevate his ranks in the gardens of paradise. अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों से जो हमें ईसाल सवाब मुफ्ती साहब के लिए मिला है, तो अब तक जो ईसाल सवाब मिला उसमें 2307 कुरान पाक, 13444 मुख्तलिफ़ पारे, 34,645 सूरह यासीन, 40,633 सूरह मुल्क शरीफ, 12,256 सूरह वाक़या, 2,307 कुरान पाक, 13,444 different paras, 2,59,592 Surah Ikhlas Sharif, 6 crore 40 lakhs 93,126 Durud Pak, and 53 lakhs 34,497 Kalama Pak. اور بھی بہت کچھ ایصال ثواب مختلف عمرے حج کے ایصال ثواب بھی اور درود پاک وغیرہ کے بھی اوراد و وظائف بھی ہمیں ایصال ثواب کیا گیا ہے. اچھا، ان کو عطاری لکھتے ہیں، یہ عطاری نہیں تھے، یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو سیدی قطب مدینہ کے جانشین تھے، یہ ان کے مرید تھے. خود ہی مجھے بتایا تھا میں ان کا مرید اور خلیفہ، خلافت بھی انہوں نے دی تھی ان کو، اوروں سے بھی خلافتیں تھیں ان کو معلوم ہوا ہے، لیکن پیری مریدی کر نہیں رہے تھے. وکیل ضرور تھے، وکیل عطار، تو اس لیے ان کو قادری رضوی لکھا جائے عطاری لکھنے کے بجائے. اب طالب ہوئے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے. طالب تھے. اچھا، تب بھی مطلب وہ اصل تو قادری رضوی ہے نا. ہاں، اور انہیں کہیں اور خلافت تھی، لیکن جب سے آپ کی وکالت ملی نا، جس دن سے آپ کی وکالت ملی اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنا مرید نہیں بنایا، سب کو امیل سنت کا ہی مرید بنایا، اور حتیٰ کہ اپنے دونوں بیٹے عبید کو اور انس دونوں کو امیل سنت کا ہی مرید بنایا ہے. یہ دونوں بھی امیل سنت کے مرید ہیں. حضور ان کے ساتھ جو امام شریف کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک کوٹ بھی ہے، یہ ابرار بھائی ہیں، یہ داماد ہیں حمیدی صاحب کے، اور ان کے بھائی ہیں ایک اور، وہ بھی کہیں بیٹھ کر آپ کو سن رہے ہیں. وہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہی، مگر وہ بھی ساتھ شامل ہی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی فیملی کے جو ملک و بیرون ملک ہیں، یہ سب آئی تھنک سب شامل ہوں گے اللہ نے چاہا تو. یہ ابرار بھائی ہیں جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، یہ داماد ہیں. اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام محمد انس عطاری ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم بعض اسلام بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ حافظ ہیں، تو ان کیسا کہنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، تو یعنی بعض لوگوں سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو کہتے نہیں اللہ حافظ ہے. اللہ حافظ، اللہ حافظ ہے، اللہ حافظ ہیں. معنی کیا بنے؟ یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو کہا نہیں میں نہیں بلکہ اللہ حافظ ہے. تو اللہ تو واقعی حافظ ہے، لیکن اس مقام پہ یہ جملہ یا یہ بولتے ہوں گے کہ ہم لفظ اللہ کے حافظ ہیں، یہ مراد بھی ہو کہ ہم کو اللہ بولنا آتا ہے باقی قرآن یاد نہیں ہے. ہمارے لیے بولتے ہوں گے مذاق میں شاید، تو یہ مواقع مذاق کے نہیں ہیں. بچنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں انسانوں کوئی گستاخی ہو جائے، بے ادبی کفر میں گرا دے. لیکن ابھی یہ جملہ کفر نہیں ہے. حاجی شاہد صاحب کا پاکستان مشاورت کی طرف سے میسج آیا ہے کہ انشاءاللہ حمیدی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے 313 قافلے جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم سفر ہوں گے فیصلہ آباد ڈویژن سے. فیصلہ آباد ڈویژن سے. سبحان اللہ. اور رکن شورا حاجی اطہر بھائی نے بھی موزمبیق سے میسج کیا ہے کہ 26 قافلے
ये मोज़म्बिक से मुफ्ती साहब की इसाले सवाब के लिए अपने अतर भाई 58 कर सकते हैं। अतर भाई मोज़म्बिक से के मापूतो है, आपके साथ इसमें सोहेल भाई बैठे हुए हैं, तो ये और भी दीगर जुनेद भाई बैठे हैं, और भी हमारे इस्लाम में बैठे हुए हैं, सब मिलकर मोज़म्बिक से 58 कम अज़ कम काफ़िले सफ़र हो सकते हैं। और बेरा से तो बहुत ज़बरदस्त है, और भी आपके यहाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह इस्लामी भाई दावत इस्लामी के दीनी माहौल में, तो 58 कम अज़ कम आप भी 58 करें। यूके से हमारे खालिद भाई ने 58 का फ़िगर भेजा है कि 58 काफ़िले ये इंशाअल्लाह आपको यूके से सफ़र करवाएंगे। सुभान अल्लाह, हमीदी साहब की तो निकल पड़ी यार, वो तो इतने कुरान करीम, और ये है दावत इस्लामी। मैं यही सोच रहा था उधर बंदा जाए दुनिया से ईमान और आफियत के साथ, दावत इस्लामी की जिम्मेदारी पर रहता हुआ, जी जी, दीनी काम करता हुआ जाए और वफादारी के साथ जाए, वफादारी। तो इसके इंशाअल्लाह ताला इसके जाने के बाद जो इसके वारे न्यारे होने ना अल्लाह ने चाहा, माशाअल्लाह बड़े सादतमंद शख्स थे यार। तो आज देखो कितना इसाले सा हो रहा है, वरना दुनिया से जाते तो सर सभी को जाना है, कितना हिस्सा घर वाले थोड़ा वो इसाले सवाब करते हैं, बाकी और कौन करता है। लेकिन इनका माशाअल्लाह ये क्या बात है। बाद होगा दावत इस्लामी वाले इस शान से दुनिया से जाते हैं कि कोई बोलता है कि यार ऐसे सुने कि यार मरने को जी चाहता है दावत इस्लामी में। तो ये कि अल्लाह पाक इनको गरी के रहमत फरमाए। तो दावत इस्लामी मत छोड़िएगा, कभी जाइएगा नहीं, मुझे भी छोड़ कर नहीं जाना, मेरी दावत इस्लामी को छोड़ के भी नहीं जाना, ऐसा काम करते रहना। काम को सलाम है, दावत इस्लामी जितना काम करोगे इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हाथ आएंगी इंशाअल्लाह करीम। मलावी से 12 काफिलों की आवाज़ आई है, उस्मान मदनी जो वहाँ होते हैं उन्होंने भी नियत की है। ये अमीन भाई भी इंशाल्लाह, अमीन काफ़िला, उनसे भी दरख्वास्त अगर वो हों सुन रहे हों तो अफ्रीका के दीगर ममालिक से भी काफ़िले सफ़र करें। जैसा हाजी शाहिद ने यहाँ से नियत भेजी है, तो जैसे फैसलाबाद डिवीज़न से, तो इस तरह इंशाल्लाह मुल्क भर से मज़ीद नियतें आएँ तो खूब काफ़िलों की धूमधाम भी होगी, और हमीदी साहब के लिए अल्लाह ने चाहा तो खूब इसाले सवाब की तरकीब बनेगी। हमारे रुकन शुरा हाजी अयाज भाई जो सिंध मुशावरत के निगरान भी इनके मुआविन हैं, अरफात रज़ा तारी, तो सिंध से भी इंशाअल्लाह उल करीम 313 काफ़िले जो है वो हमीदी साहब के इसाले सवाब के लिए रवाना इंशाअल्लाह। कोई टाइम फ्रेम है या फॉर एवर? तो ये तो 11, 12, 13 कर रहे हैं जुम्मा, हफ्ता, इतवार। अगर ये सारे काफ़िलों के लिए आप कहें तो जो शव्वालुल मुकर्रम का महीना है, जैसे अप्रैल का महीना है, तो ड्यूरिंग दिस मंथ अगर ये सारे काफ़िले इतना मैनेज हो जाएं, तो जिस तरह की नीयत आ रही है, इससे लगता है कि अगर सारे मिलकर कोशिश करें तो 2600 काफ़िले अगर ये सफ़र करवा दें तो मदीना हो जाएगा इस पूरे महीने में। टाइम का हदफ ज़रूरी है, टारगेट ज़रूरी है, वरना फिर भूलैया हो जाएगा कि इतने अरसे में हम ये इतने काफ़िले सफ़र कराएंगे। ये खुद जो देते ना, हम इतने कराएंगे तो गिनेगा कौन यार। आप उन्हें हदफ दो, फिर इसकी कारकर्दगी मजलिस से काफ़िला का दो, तो सारी कारकर्दगी मैं देखूं, मेरी आंखें भी ठंडी हों और कंफर्मेशन भी हो जाए कि वाकई सफ़र किए, मज़ा आएगा ना। कराची से 112 की नियत आ रही है। सुभान अल्लाह। सैयद आरिफ शाह साहब टाइम कितने अरसे में करवाएंगे? अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में इंशाअल्लाह। इसी महीने में कारकर्दगी बनी जाए। सैयद आरिफ शाह साहब जहाँ हैं वहाँ से उन्होंने 163 काफ़िलों का कहा है। 163 कहाँ से? सैयद आरिफ शाह साहब हैं, उन्होंने कहा है, तो 163 काफ़िले उनके भी हैं इंशाअल्लाह। इनके यहाँ तो ज़्यादा होने चाहिए यार। सुन रहे हैं, 313 कर ले तो क्या बात है। आपके ज़माने से ज़्यादा निकले तो फिर ज़्यादा ही होता है ना, फिर तो ऐसा तो है नहीं कि 100। अप्रैल में करेंगे ये, अप्रैल में करेंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नए सवालात जो नाजरीन से किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1,
روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سال کے کچھ ایسے دن بھی ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایسے دنوں کی صرف تعداد بتائیے۔ سوال نمبر 2، ایک بہت بڑے محدث کا چہرہ بگڑ کر گدھے جیسا بن گیا تھا، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں کتنے انداز کے بال مبارک رکھے، صرف تعداد بتائیے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور ایس ایم ایس نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو محدث صاحب کی آپ نے کہا نا چہرہ یوں ہو گیا، تو میں بولتے ہوئے میری زبان بھاری ہو رہی تھی ویسے، یہ اس کو چرچا کرنا اس طرح سمجھ میں آتا نہیں ہے نا، تبدیل کرتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا، یہ سوال آتے ہی بس ذہن میں گیا کہ یار یہ بزرگوں نے بھی ہمارے پردہ رکھا، ان کا نام نہیں لکھا، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے درجے بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کو سن لیں، مدنی چینل کے ناظرین حاضرین جتنے بھی ہیں سب سنیں، بزرگوں کے تعلق سے سوچ یہ ہونی چاہیے، بزرگوں کے تعلق سے سوچ با ادب ہو، بالکل تہذیب کے ساتھ ہو، اور بس یہ سمجھے کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بزرگوں کے تعلق سے، ہمارے اکابرین کے تعلق سے، اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے زبان ادب کے پانی سے دھلی ہوئی ہو اور ان کا ذکر پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے، اور یہ جو میں نے عرض کر دی اس کو بس آپ سن لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ جو اس طرز پر ہے عاشقان رسول میں سے مدینہ مدینہ، ورنہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نہیں اپنے موبائل سے بھی نکال رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا وہ جو سوال نکالا نا اس کی جگہ ایک سوال یہ شامل کر لیں، حضرت مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے اس کا نام بتائیے۔ حمیدی صاحب نے جو 5 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، حمیدی صاحب نے جو انگلش میں 5 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے اس کا نام بتائیے، یہ سوال بن جائے گا۔ سوال نمبر 2 نوٹ کر لیجئے۔ مفتی عبدالنبی حمیدی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انگلش میں 5 جلدوں میں جو تفسیر قرآن لکھی ہے اس کا نام بتائیے۔ آج امین قافلہ نے بھی یہی بتایا کہ انشاءاللہ الکریم جو نیتیں آ چکی ہیں ان کا بھی فالو اپ ہوگا، اور جو نیتیں نہیں آئیں تو ان کا بھی ہم انشاءاللہ اپڈیٹ بنا کر اور انشاءاللہ بھرپور مدنی قافلے جو ہے وہ سفر ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے، اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک جو کوئی 26 صفحات کا رسالہ 26 فرامین اطہار امیر اہل سنت کے قلم سے پڑھ یا سن لے، اسے امیر اہل سنت کا منظور نظر اور پسندیدہ بنا، اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ فیضان لیلۃ القدر، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 10,33,551 1,33,551، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,26,988 726,988، مجموعی کارکردگی 17,60,539 1,760,539۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی، تعداد کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روز ایک شخص کسی راستے سے جا رہا تھا کہ اسے سخت گرمی محسوس ہوئی، اسے کنواں مل گیا، وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا اس کتے کو بھی میری ہی طرح پیاس لگی ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھرا اور موزہ اپنے منہ میں دبا کر باہر آیا، پھر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اس کا یہ فعل اللہ کریم کو پسند آیا اور اللہ کریم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں میں بھی اجر ہے؟ فرمایا، ہر تر جگر یعنی ذی روح میں ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک عورت اس لیے جہنم میں داخل کر دی گئی کہ اس نے بلی کو بند کر دیا، نہ خود کچھ کھلایا نہ آزاد کیا کہ وہ کچھ کھا لیتی۔ بلی بیچاری بھوک سے مر گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک پیاسے کتے کا احساس کرنے اور اسے پانی پلا دینے کا عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں پسند آ گیا، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ جبکہ ایک بلی کی بھوک پیاس کا احساس نہ کرنے والی عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ لہذا جانوروں کا احساس کرتے ہوئے ان پر بھی رحم کرنا سیکھیے۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔